بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا مشکل کشا حضرت علی علیہ السلام کا معجزہ کہ کیسے انہوں نے ایک لکڑہارے کی مشکل آسان کی۔ شہر ایران میں ایک لکڑہارا رہتا تھا جو بہت ہی غریب تھا۔ لکڑیاں بیچ کر اپنا اور اپنے بال بچوں کا پیٹ پالتا تھا۔ ایک دن اپنی لڑکی سے کہنے لگا کہ اے بیٹی، ہمسائے کے گھر سے سگریٹ سلگا لاؤ۔ جب لڑکی سگریٹ سلگانے گئی تو اس نے دیکھا کہ ہمسائی عورت کلیجی بون رہی ہے۔ اس کا دل کلیجی کھانے کو چاہا، لیکن اس عورت نے توجہ نہ کی۔ لڑکی نے دروازے سے باہر آ کر سگریٹ بجھا دیا اور پھر سگریٹ سلگانے کے لیے اندر چلی گئی کہ شاید اب کی دفعہ ہمسائی عورت مجھے کلیجی دے دے، مگر اب بھی اس نے کلیجی کھانے کو نہ دی۔ لڑکی مایوس ہو کر واپس چلی آئی۔ اتنے میں سگریٹ سلگ کر آدھا رہ گیا۔ جب باپ کو سگریٹ دیا تو اس نے کہا کہ بیٹی، آدھا سگریٹ خود پی آئی ہو۔ کہا نہیں بابا جان، ہمسائی عورت کلیجی بون رہی تھی اور میرا دل کھانے کو چاہتا تھا، اس لیے میں بار بار سگریٹ کو بجھا کر جلانے کے لیے جاتی تھی کہ شاید وہ عورت مجھے کلیجی کھانے کے لیے دے دے، مگر اس نے مجھے نہیں دی۔ بابا جان، آپ میرے لیے کل ضرور کلیجی لائیں۔ لکڑہارے نے کہا کہ بیٹی، ہمارے پاس تو اتنے پیسے نہیں کہ ایک ماچس ہی خرید لیں، میں کلیجی کہاں سے لاؤں؟ لڑکی نے کہا کہ آپ میرے لیے کلیجی ضرور لائیں۔ لکڑہارے نے کہا اچھا بیٹی، 2 دن کچھ نہ کھاؤ، میں 2 دن کی لکڑی جمع کر کے بیچوں گا اور تمہیں کلیجی لا دوں گا۔ لڑکی نے منظور کر لیا۔ لکڑہارا جنگل میں جا کر لکڑیاں جمع کر کے رکھ آیا۔ دوسرے دن جب جنگل گیا تو دیکھا جو لکڑیاں اس نے جمع کی تھیں جل کر راکھ ہو چکی ہیں۔ وہ رونے لگا، روتے روتے غش کر گیا۔ عالم غش میں دیکھا کہ ایک نقاب پوش کھڑے ہیں اور زمین سے چند سنگریزے اٹھا کر کہتے ہیں کہ یہ لو، اور جب ان کو بنواؤ تو مولا مشکل کشا کا ختم ضرور دلوانا۔ جب لکڑہارا ہوش میں آیا تو دیکھا کہ وہ سنگریزے اس کے ہاتھ میں ہیں۔ اس نے وہ جیب میں ڈال لیے اور گھر چلا گیا۔ گھر آ کر دروازے کے پیچھے چھپا رہا۔ جب بیٹی نے دیکھا کہ باپ کو گئے ہوئے دیر ہو گئی ہے، وہ باہر آئی تو دیکھا کہ باپ دروازے کے پیچھے چھپا ہوا ہے۔ کہا بابا جان اندر آ جائیں۔ باپ نے کہا بیٹی، تم سے شرم آتی ہے، وعدہ کر کے گیا تھا کہ میں تمہارے لیے کلیجی لاؤں گا، لیکن تمام لکڑیاں جل کر راکھ ہو گئیں۔ بیٹی نے کہا بابا جان آپ آ جائیں، رب کریم ہمیں بہت کچھ دے گا۔ شام ہوئی، لکڑہارے نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو وہی سنگریزے نکال کر بیٹی کو دے دیے کہ لو بیٹا، ان سے کھیلو۔ لڑکی نے کھیل کر ایک کمرے میں پھینک دیے۔ صبح لکڑہارے کی بیوی جب نماز پڑھنے کے لیے اٹھی تو کیا دیکھتی ہے کہ کمرے میں ہر طرف روشنی ہی روشنی ہے۔ ڈر کے باہر آئی، لکڑہارے سے کہا کہ ہمارے کمرے میں ہر طرف روشنی پھیلی ہوئی ہے۔ اس نے اٹھ کر دیکھا، کمرے میں جواہرات چمک رہے تھے۔ اس نے ان پر چادر ڈال دی۔ صبح وہ ایک ہیرا لے کر جوہری کے پاس گیا اور کہا کہ یہ ہیرا تم خرید لو اور اس کی قیمت مجھے دے دو۔ جوہری پیش قیمت ہیرا دیکھ کر حیران رہ گیا۔ پھر جوہری نے اس سے کہا کہ گھر سے بوریاں لے آؤ، جس قدر بوریاں اٹھائی جائیں بھر کر لے آؤ، یہ اس ہیرے کی قیمت ہے۔ لکڑہارے سے جس قدر بوریاں اٹھائی گئیں وہ لے گیا اور زمین خریدی جہاں مولا مشکل کشا شیر خدا نے اسے سنگریزے دیے تھے۔ اس نے وہاں ایک شاندار محل بنوایا جہاں نہایت آرام و آسائش کی زندگی بسر کرنے لگا۔ ایک دن لکڑہارا اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ مجھ پر حج واجب ہو گیا ہے، میں حج کرنے جا رہا ہوں۔ میرے جانے کے بعد ہر مہینے مولا مشکل کشا کا ختم ضرور دلوانا۔ چند دنوں کے بعد لکڑہارے کی بیوی نے اپنی بیٹی سے کہا جاؤ 7 قسم کی مٹھائی منگواؤ، اس پر مولا مشکل کشا کا ختم دلائیں۔ بیٹی نے کہا اماں اب تو ہم بہت ہی امیر ہو گئے ہیں، ہم نہیں رنگ رنگ کی مٹھائی پر ختم دلاتے۔ والدہ خاموش ہو گئی۔ کچھ دنوں کے بعد دونوں ماں بیٹی حمام میں غسل کے لیے گئیں تو یکایک شور اٹھا کہ حمام خالی کیا جائے۔
کیونکہ بادشاہ کی ملکہ اور بیٹی حمام میں غسل کرنے کے لیے تشریف لا رہی ہیں۔ چنانچہ سب لوگ چلے گئے، لیکن لکڑہارے کی بیوی اور لڑکی نہ گئی۔ انہوں نے کہا کہ ہم تو ملکہ سے بھی زیادہ امیر ہیں، ہم نہیں جائیں گے۔ اسی ہی لمحے ملکہ اور شہزادی حمام میں تشریف لائیں۔ انہوں نے سنا ہوا تھا کہ ایک لکڑہارا بہت ہی امیر ہوا ہے۔ جب لکڑہارے کی بیٹی حمام سے باہر نکلی تو شہزادی نے دیکھا کہ اس کے گلے میں بہت ہی قیمتی موتیوں کا ہار ہے۔ شہزادی نے کہا کہ یہ ہار تم نے کہاں سے لیا ہے؟ لکڑہارے کی لڑکی نے کہا کہ آؤ ہم تم سہیلیاں بن جائیں۔ شہزادی نے کہا ہاں ضرور، تم ہمارے گھر آیا کرو۔ کچھ دنوں بعد لکڑہارے کی بیٹی شہزادی سے ملنے گئی۔ وہ غسل کر رہی تھی۔ جب شہزادی غسل کر کے باہر آئی تو نوکرانی سے کہا کہ کونٹی سے میرا ہار لے آؤ۔ نوکرانی نے وہاں ہار دیکھا تو ہار غائب تھا۔ شہزادی نے کہا کہ ہار تم نے چرا لیا ہے۔ نوکرانی نے کہا کہ آج تک ہم نے آپ کی چوری نہیں کی، یہ آپ کی سہیلی کا کام ہے۔ چنانچہ بادشاہ کو بلوایا گیا۔ لکڑہارے کی بیوی اور بیٹی سے پوچھ گچھ ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہم جب غریب تھے ہم نے اس وقت بھی چوری نہیں کی تھی، اب ہم نے کیوں کرنی تھی؟ لیکن بادشاہ کو یقین نہ آیا۔ اسی وقت حکم دیا کہ دونوں ماں بیٹی کو قید خانے میں ڈال دیا جائے اور ان کے گھر کے آگے ایک دیوار بھی کھڑی کر دی جائے۔ ادھر جب لکڑہارا حج کرنے کے لیے گیا، راستے میں ڈاکوؤں نے اس سے سب کچھ لوٹ لیا۔ وہ بغیر حج کے ہی لوٹ آیا۔ آ کر کیا دیکھتا ہے، اس کے گھر کے آگے دیوار کھڑی ہے۔ پھر لوگوں سے پوچھا کہ میرے اہل خانہ کہاں ہیں اور میرے گھر کے آگے دیوار کیوں کھڑی ہے؟ پھر لوگوں نے تمام واقعہ بیان کیا۔ لکڑہارا بادشاہ کے پاس آیا اور کہا چوری تو انہوں نے اس وقت بھی نہ کی تھی جب ہم غریب تھے، لیکن بادشاہ کو اس پر بھی یقین نہ آیا۔ لکڑہارے نے کہا کہ اگر ان کو رہا نہیں کریں گے تو پھر مجھے بھی قید کر لیں، کیونکہ میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میری بیوی اور بیٹی قید میں ہوں اور میں گھر پر رہوں۔ چنانچہ لکڑہارے کو بھی قید کر لیا گیا۔ قید خانہ پہنچ کر اس نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ میرے جانے کے بعد مولا مشکل کشا کا ختم دلاتی رہی ہو؟ انہوں نے کہا نہیں۔ لکڑہارے نے کہا کہ بس یہ اسی کوتاہی کی سزا ہے۔ پھر وہ تمام رات توبہ کرتے رہے اور روتے رہے۔ جب نیند آ گئی، عالم خواب نے دیکھا کہ ایک نقاب پوش شخص تشریف لائے ہیں اور فرماتے ہیں کہ تم نظر دینی بھول گئے تھے، اسی لیے یہ سب کچھ تمہارے ساتھ ہوا ہے۔ لکڑہارے نے کہا کہ میرے پاس نظر دینے کے لیے پیسے موجود نہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ اپنا بستر اٹھاؤ، 5 پیسے برآمد ہوں گے، ان کی شرینی منگوا کر ختم دلانا، تمام مصیبتیں ٹل جائیں گی۔ صبح جب لکڑہارا بیدار ہوا، اپنا بستر اٹھایا، نیچے سے 5 پیسے برآمد ہوئے۔ قید خانے کے دروازے پر جا کر کھڑا ہو گیا۔ ایک نوجوان لڑکا گھوڑے پر سوار آتے ہوئے دکھائی دیا۔ اس نے کہا کیا لڑکے مجھے 5 پیسے کی شرینی لا دو۔ اس نے کہا بوڑھا قید میں ہو گیا ہے پھر بھی شیرنی کھاتا ہے، میری تو آج شادی ہے اور بازار جا رہا ہوں، اس لیے میں تمہارا کام نہیں کر سکتا۔ لڑکا یہ کہہ کر ابھی چند قدم ہی بڑھا تھا کہ گھوڑے سے گرا اور گرتے ہی مر گیا۔ جب لڑکے کے باپ کو معلوم ہوا کہ جوان لڑکا مر گیا ہے تو روتا ہوا قید خانے کے سامنے سے گزرا۔ لکڑہارے نے پھر وہی سوال کیا کہ 5 پیسے کی شرینی لا دو۔ اس آدمی نے سوچا کہ میرے ساتھ جو ہونا تھا وہ ہو گیا، میں کیوں نہ اس قیدی کا کام کر دوں۔ چنانچہ اس کو شرینی لا کر دی اور اس پر مولا کشا کا ختم دلایا۔ لکڑہارے نے اس آدمی سے پوچھا تم اتنے افسردہ کیوں ہو؟ اس نے کہا میرا جوان بیٹا مر گیا ہے، آج اس کی شادی تھی۔ لکڑہارے نے کچھ شرینی اسے دی اور کہا اس کو پانی میں حل کر کے منہ میں ڈال دینا۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ جو ہی پانی کا قطرہ لڑکے کے حلق میں اترا، وہ کلمہ پاک پڑھتا ہوا اٹھ بیٹھا۔ ادھر دوپہر کے وقت جب بادشاہ کھانا کھانے کے لیے بیٹھا تو دیکھا کہ ایک خوبصورت چڑیا منہ میں ہار لیے آ رہی ہے۔ چڑیا نے ہار اسی کونٹھی پر لٹکا دیا۔ بادشاہ دیکھ کر حیران ہوا اور کہنے لگا اس میں ضرور کوئی راز پوشیدہ ہے۔ اس نے قید خانے سے لکڑہارے کو بلوایا
لکڑہارے نے تمام واقعہ بیان کیا۔ بادشاہ اس کی باتیں سن کر بہت خوش ہوا، تاج اتار کر اس کے قدموں میں رکھ دیا اور کہا کہ آپ میرے باپ اور میں آپ کا بیٹا ہوں، جب تک زندہ رہوں گا آپ کی خدمت کروں گا۔ پروردگار عالم بے طفیل اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل اور خصوصاً حضرت علی شیر خدا دو جہان جس طرح اس لکڑہارے کی مشکل کو حل فرمایا ہے، اسی طرح تمام مومنین مومنات کی دینی اور دنیاوی جائز حاجات کو پورا کرے اور ہمیں ایمان کی درستگی عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ ویڈیو پسند آئے تو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر ضرور کیا کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔